جو بھی باہر کے کسی ملک کے کسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ تھرو کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کے تھرو اپلائی نہ کرے، اور اس سے بہت سارے پیسے بچا سکتے ہو۔ کیونکہ جب میں باہر آیا پی ایچ ڈی کرنے تو یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس تھے، جب ان سے ملاقات ہوئی تو ڈسکشن کے بعد پتہ چلا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ڈن پہ بات کی تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ ڈن کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ ڈن کا مطلب یہ ہے کہ کنسلٹنٹ نے ہمارے لیے اپلائی کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اگر ویزا لگ گیا اور آپ چلے گئے تو فار ایگزامپل مجھے دیں گے 25 لاکھ روپے، اور اگر نہیں لگا تو مجھے کچھ نہیں دیں گے لیکن ویزا فی آپ دیں گے۔ اور اگر میں چونکہ خود چلا گیا تھا، اس کے علاوہ میرے پاس اسکالرشپ بھی تھی، تو وہ آئے تھے 20 یا 25 لاکھ روپے پہ ڈن پہ، اور میرے صرف ٹکٹ اور ویزا کے پیسے لگے تھے جو کہ ٹوٹل بنتے تھے 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے، کیونکہ ویزا فی اس طرح تھی، میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ ٹکٹ بھی اس طرح 1.5 لاکھ روپے تھی، تو سب کچھ ملا کے تقریباً 3 3.5 لاکھ روپے بنے تھے۔ تو اسٹوڈنٹ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ڈن پہ بھی بات نہ کرے اور کنسلٹنٹ کے تھرو یا ایجنٹ کے تھرو بھی اپلائی نہ کرے، کیونکہ خرچہ جو ہے ایڈمیشن تو فری ہے، اس کے علاوہ جو خرچہ ہے ٹکٹ کا، ویزا فی کا، اور اگر کوئی ایڈوانس فی پے کرنی ہو تقریباً 2000 پاؤنڈ یا 1500 پاؤنڈ، تو یہ سب کچھ ملا کے 7 8 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں بنیں گے۔ چلو 10 لاکھ روپے کر لو، اس سے زیادہ نہیں بنیں گے اگر آپ سیلف فائنانس پہ بھی باہر ایز اے اسٹوڈنٹ ویزا پہ آ رہے ہو۔ لیکن آج کل جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ ایجنٹ 25 لاکھ 30 لاکھ روپے تک چارج کر رہے ہیں، اور کچھ تو ڈن کی بات کر رہے ہیں، اور اگر ڈن نہ بھی ہو تو پھر بھی اتنے ہی چارج کرتے ہیں۔ تو پھر اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ ایجنٹ کے تھرو اپلائی نہ کریں۔ ایجنٹ بھی مجھ جیسے آپ جیسے انسان ہے، لیکن ان میں اور ہم میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں، وہ ویب سائٹ پہ جا کے جس ملک کے یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں کسی کے لیے، یا اس کے بعد ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی کے لیے بھی، تو وہ اس ملک کے یونیورسٹی کے رولز کو پڑھتے ہیں اور اس ملک کے ویزا کے جو رولز ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمیشن کے لیے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہے وہ سب پرووائڈ کر کے، اور وہ اسٹوڈنٹس کو ہی کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈاکومنٹس چاہیے، وہ صرف سسٹم میں اپلوڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح ویزا کے لیے بھی جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہے وہ تو آپ کے لیے بناتے نہیں ہیں، وہ آپ سے لیتے ہیں اور پھر صرف ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور اسی سے 7 8 لاکھ یا 10 لاکھ کی بجائے اسٹوڈنٹ سے 25 لاکھ روپے لیتے ہیں، 30 لاکھ یا 20 لاکھ، جو کہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہ پیسے بچانا چاہتے ہو کہ میں باہر بھی جاؤں، ایڈمیشن بھی ہو جائے، اس کے علاوہ مجھے ویزا بھی لگے اور باہر بھی چلا جاؤں پڑھنے کے لیے، اور پیسے بھی کم لگے یا اتنے نہ لگے جو کہ ایجنٹس اور کنسلٹنٹس لے رہے ہیں جو کہ ڈبل سے بھی زیادہ ہیں، تو پھر اسٹوڈنٹس کو پڑھنا چاہیے۔ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سب سے پہلے کنٹری کو شارٹ لسٹ کرے کہ آپ نے کس ملک جانا ہے، اس کنٹری کو شارٹ لسٹ کرنے کے بعد اس ملک کے جو اچھے یونیورسٹیز ہیں ان یونیورسٹیز کو شارٹ لسٹ کریں، کیونکہ آپ کسی بھی ملک کے ساری یونیورسٹیز میں اپلائی تو نہیں کر سکتے، تو کم از کم 3 سے لے کے 5 تک یونیورسٹیز شارٹ لسٹ کریں، اور اس کے بعد اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کریں، کیونکہ جب بھی آپ کسی یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو ایڈمیشن کے لیے انہوں نے ایک کرائٹیریا دیا ہوتا ہے کہ پرووائڈ دس ڈاکومنٹس، تو وہ ڈاکومنٹس ساتھ نوٹ کر لیں، ایک فائل بنائیں، اور اس میں جتنے بھی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں، ڈگری ہے، انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹس ہے یا آئیلیٹس ہے، اس کے علاوہ ریفرنس لیٹرز ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے، ڈی ایم سی ہے، ڈگری ہے، تو یہ سب کچھ ایک فائل میں رکھ کے ان کی ایک فائل بنائیں، ایک ہارڈ فائل ساتھ ریڈی رکھیں۔ ریڈی کرنے کے بعد اس فائل کو سکین کر لیں، اور سکین کرنے کے بعد
3 سے 4 یا 5 جتنی بھی یونیورسٹیز شارٹ لسٹ کی ہیں ان پہ وہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کر لے۔ لیکن یہاں بھی کوئی فکر کی بات اس لیے نہیں ہے کہ باہر کے ممالک میں اچھی بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی ایڈمیشن کے لیے یا جاب کے لیے اپلائی کی اور ان ڈاکومنٹس میں کوئی ڈیفیشنسی ہے، کوئی چیز مسنگ ہے، تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ چیز مسنگ ہے اور آپ ہمیں پرووائڈ کریں۔ تو اپلائی خود کریں، اور اپلائی کرنے کے بعد جب ایڈمیشن آپ کو آفر ہو جائیں تو پھر وہ آپ کو ایک مینول گائیڈ بھیج دیتے ہیں، اور اس میں پورا پروسیجر مینشن ہوتا ہے کہ آپ ویزا کے لیے کیسے اپلائی کریں، اور یونیورسٹی کی طرف سے جو آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کو صرف پرنٹ کرنا پڑتا ہے ان کو، اور انہوں نے ساتھ خود ایکسپلین کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کون کون سے ڈاکومنٹس لگائیں اور ایمبیسی جا کے ویزا کے لیے اپلائی کریں۔ جب ویزا بھی لگ جائے تو پھر صرف باقی ٹکٹ رہتا ہے۔ ٹکٹ تو یہ ہے کہ ادھر ادھر ڈیفرنٹ کوٹیشن لے، ڈیفرنٹ ٹریول ایجنسی سے بات کر لے تو آپ کو ٹکٹ بھی چیپ مل جائے گا، کیونکہ اگر آپ ہری کر رہے ہو، جلدی کر رہے ہو، تو پھر آپ کو ایکسپینسو لینا پڑتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب آپ خود کرتے ہو، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو خود سیکھنے کا بہت زیادہ موقع مل جاتا ہے، آپ خود سیکھتے ہو اور دوسروں کی بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کریں گے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ سب کچھ یونیورسٹیز کے ویب سائٹس پہ، اور جس ملک جا رہے ہو وہاں کی امیگریشن ویب سائٹ پہ ویزا کے لیے جو رولز چاہیے، جو ڈاکومنٹس چاہیے، وہ سب کچھ مینشن ہوتا ہے۔ اس میں وری ہونے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن خود بیٹھنا پڑتا ہے، خود ٹائم لگانا پڑتا ہے، خود سرچ آؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور جب آپ تھرو ایجنٹ اپلائی کرتے ہیں یا تھرو کنسلٹنٹ، تو اگر 10 لاکھ روپے لگ رہے ہیں ٹوٹل، تو وہ آپ کو تقریباً 25 لاکھ روپے چارج کریں گے۔ یہ ڈبل وہ اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں جو کہ ان کی بزنس ہے۔ تو اس سے اگر بچنا چاہتے ہو تو خود اپلائی کرو، خود سرچ آؤٹ کرو، جہاں پہ سمجھ نہ آئے پوچھو، اور اگر کوئی کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تو یوٹیوب پہ جا کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت سارے ویڈیوز لوگوں نے شیئر کی ہوگی۔ جس طرح میں نے خود سب کچھ کیا ہے، اسکالرشپ ڈھونڈ لی، اپلائی کیا، ویزا لگا، ادھر جا کے پڑھا وہاں کے ماحول کے بارے میں، جس طرح میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہا ہوں کہ کسی کی ہیلپ آؤٹ ہو جائے، تو اسی طرح بہت سارے لوگ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں جہاں سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی نہ کریں، اپنے پیسے بچائیں، اور ایجنٹ کے تھرو بھی اپلائی نہ کرے، کیونکہ وہ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی نہیں ملتا، یہ چیزیں پھر آپ کسی کی ہیلپ آؤٹ بھی نہیں کر سکتے، وہ اس لیے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، اس نے آپ کے لیے سب کچھ کیا، ٹکٹ تھما دیا اور کہا کہ ناؤ یو مے گو، یہاں تو آ جاتے ہیں، لیکن پھر کسی چیز کا پروسیجر کا پتہ نہیں ہوتا، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں آ کے پھر ان کو چونکہ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور ان کے پاس کوئی سکلز بھی نہیں ہوتی، ایون یہ کہ ڈرائیونگ تک نہیں آتی، تو یہاں کافی سارے مشکلات ہوتے ہیں، پھر یونیورسٹی کی فی پے نہیں کر سکتے اور اللیگل ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنا ہوم ورک کر لو، اس ملک کے بارے میں پڑھو، آپ ادھر جا کے کیا کرو گے، وہاں کی جاب مارکیٹ کیا ہے، کیا سکلز چاہیے، اور اس کے علاوہ خود اپلائی کریں تو آپ کم از کم ہاف سے بھی زیادہ پیسے بچا سکتے ہو، وچ ول ہیلپ یو ویری ویری مچ۔ تو خود پڑھو، خود انٹرنیٹ پہ بیٹھو، یہ سب کچھ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا اس میں ٹائم انویسٹ کرنا ہے اور آپ نے کوشش کتنی کرنی ہے۔ گڈ لک اینڈ آئی ہوپ دس ول ہیلپ یو ویری ویری مچ۔